الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. وراثت کے تعلق سے بات چل رہی تھی. پہلے اجمالی طور پہ اللہ رب العزت نے وراثت کے معاملات کو ذکر کیا، اور پھر کچھ تفصیلی طور پر ان آیات میں ہر ایک کا حصہ مقرر کیا. جن کے حصے مقرر ہے شریعت میں اس کو اصحاب الفروض کہتے ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے حصوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے. اس کی اس سے پہلے یہ حکمت بتا دی گئی تاکہ عورتوں کو اطمینان ہو جائے کہ مجھے اتنا ملنے والا ہے. اور رہی بات لڑکوں کی اور مردوں کی، تو بعض مرتبہ بقیہ یہ عورتوں کو ملتا، عورتوں کے سے بچ کر بقیہ مردوں کو ملتا ہے، گرچہ تھوڑا بہت زیادہ ہو، چونکہ ذمہ داری مرد پر ہی ہے کمانے کی، کھلانے کی، پلانے کی. لیکن عورت کے حصے کو بھی شریعت نے مقرر کیا، اس کو موقوف نہیں رکھا کہ اس سے بچنے کے بعد وہ ملے گا، اس سے بچنے کے بعد یہ ملے گا. نہیں، کہا اتنا اتنا حصہ مقرر ہے. اور تاکید فرمائی، اللہ خود کہہ رہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہ میں ہی کہتا ہوں، اللہ کا لفظ لائے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میرا نام زید ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بیٹا یہ کر، اگر نہ کرے تو دیکھ. کم کرنا، ٹھہر اس لیے اگر یہ کہے کہ بیٹا یہ کر تو حکم تو برابر ہے، لیکن آگے اگر وہ یہ کہے بیٹا یہ کرنا کہے، یہ کہے کہ زید کہتا ہے یہ کر، یعنی خود کی پرسنالٹی آدمی بتاتا ہے اپنے نام کا اظہار کر کے، تاکید کے لیے، موقت کرنے کے لیے کہ تمہیں یہ کرنا ضروری ہے. جیسے کوئی منسٹر ہے اور وہ یہ کہے کہ بھئی یہ کہو، یہ کرو تم، اور وہ یہ کہے کہ منسٹر کہہ رہا ہے تم سے کہ یہ کرو، دونوں میں فرق ہے. باپ اگر بیٹے کو کہے کہ یہ کر، یا پھر یہ کہے ارے تیرا باپ تجھے بول رہا ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے.
ایسے ہی اللہ وراثت کے احکام میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں وصیت کرتا، اللہ خود اپنا نام لا رہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا، تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ اور گزشتہ یہ بات بتائی گئی کہ وراثت مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں حکم ہے سووا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ تو ایک ظاہری مفہوم یہی ہے بیٹا بیٹی جتنے بھی ہو سب کو برابر برابر دو۔ بعض فقہا نے اس حدیث کا مطلب یہ نکالا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے اور دینداری کے اعتبار سے اپنی زندگی میں کمی بیشی باپ کر سکتا ہے۔ یہ گزشتہ تفصیل سے بتائی گئی بات، لیکن اگر مر جائے، مرنے سے پہلے آدمی کسی کو بھی کچھ دے سکتا، مرنے کے بعد اب اس میں اختیار اللہ کا رہتا ہے، نہ بڑے بھائی کا رہتا، نہ ماں کا رہتا ہے، نہ بڑی بہن کا رہتا، نہ کسی کا رہتا۔ باپ کے مرتے یا وارث کے مرتے، مورث کے مرتے ہی پوری کی پوری جائیداد میں وارثین کا حق لگ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے شروع فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیٹی کے دگنے کے برابر بیٹے کو ملے گا، یعنی جتنا 2 بیٹیوں کو ملے گا اتنا 1 بیٹے کو ملے گا۔ اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہو، بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو 2 تہائی ملے گا۔ 2 بیٹیاں یا 2 سے زائد ہو اور کوئی نہ ہو، یعنی بیٹا وغیرہ نہ ہو، صرف بیٹیاں ہو، تو اگر 30 روپے چھوڑ کر مرا ہے تو کتنے ملے گے بیٹیوں کو؟ 2 تہائی۔ 30 روپے اگر چھوڑ کر مرا ہے، صرف 2 بیٹیاں یا 2 بیٹیوں سے زائد ہے، تو کتنے ملے گے بیٹیوں کو؟ ارے 20 روپے ملے گے نا، 2 تہائی کتنے ملے گے؟ 20 روپے ملے گے 2 تہائی، 2 بیٹیاں ہو یا 2 سے زائد ہو۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی صرف ایک ہے اور ادھر سے بیٹا وغیرہ کوئی نہیں ہے تو پھر اسے وراثت میں کا آدھا ملے گا، اور بقیہ آدھا دوسرے وارثین میں تقسیم ہوگا۔ پھر بھی اگر بچ جائے تو دوبارہ بیٹی کی طرف آئے گا۔ تو اگر بیٹے کے ساتھ اگر بیٹی ہے تو جتنا 2 بیٹیوں کو ملے گا اتنا 1 بیٹے کو ملے گا۔ صرف بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زائد ہے تو 2 تہائی، پھر بقیہ دوسرے وارثین کو۔ اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے، ادھر سے کوئی لڑکا وغیرہ نہیں ہے، تو اسے آدھا ملے گا۔ پھر ماں بقیہ دوسرے وارثین کو کہ باپ کی جو یعنی اس کی والدہ ہے اس کو ملے گا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ پھر اس سے جو بچ جائے گا تو پھر دوبارہ آ کر بیٹی پر جائے گا۔ اس کو رد کہتے ہیں، رد۔ پہلے بیٹی کو دے دیا جائے، پھر بقیہ وارثین کو دیا جائے، پھر ان کے حصے ملنے کے بعد بھی اگر بچ رہا ہے تو دوبارہ بیٹی کی طرف آ جائے گا۔ یہ تو بیٹی کی ہے، اور دوسری اب ماں باپ کی، یہ تو اولاد کی ہوئی۔ بیٹا وہ تو عصبہ بنے گا۔ عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا بچا ہوا پورا بیٹے کو ملتا ہے۔ 2 بیٹے ہیں تو آپس میں تقسیم کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی بھی موجود ہے تو میرے بیوی کا تو آگے حصہ آ رہا ہے، لیکن اگر صرف 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں تو کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 6 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 6 حصے کیے، ایک بیٹے کو 2، دوسرے بیٹے کو 2، دونوں بیٹیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ یہ تو بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے۔ اور اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کا کیا حصہ ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے
باپ کے سامنے بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے، پھر اس کے بارے میں کیا یہاں سے باقی تھا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ بیٹا مر گیا اور اس کا پوتا موجود ہے، یعنی دادا بیٹا پوتا، بیچ میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد موجود ہے، مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے اور ماں باپ بھی موجود ہے، مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے اور مرنے والے کے ماں باپ بھی موجود، تو اگر اولاد ہے تو چھٹا حصہ ملے گا ماں باپ کو، کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا، اگر باپ ہے تو چھٹا حصہ، اور اگر ماں ہے تو چھٹا حصہ، اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف کون ہے؟ ارے بھئی کون ہے؟ ذرا دھیان دو اس میں، صرف کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اگر وارث بن جائے تو اس کی ماں کو تہائی حصہ ملے گا، بقیہ باپ کو ملے گا۔ مرنے والے کا اولاد کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا حصہ ملے گا، تہائی ملے گا۔ 30 روپے میں کا ایک حصہ، تہائی کتنا ہوگا؟ 10 روپیہ، اور بقیہ 20 روپیہ باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ، اب تو یہ ہو گئے ماں باپ کے مسئلے، پہلے اولاد کے پھر ماں باپ کے، اب آئے بھائی اور بہنوں کے بارے میں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کے بھائی وغیرہ ہے تو اس کی ماں کو پھر چھٹا حصہ ملے گا۔ مرنے والے کا تو اولاد کوئی نہیں ہے اور بھائی بہنیں وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے مرنے والے کی، تو ماں کو تہائی ملے گا، لیکن اگر بھائی وغیرہ ہے تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن یہ ساری شکلیں کب ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جس کی وصیت کر کے وہ مرا ہو، یا دین کی ادائیگی کے بعد۔ انفاذ وصیت اور ادائے دین، یہ جتنی بھی شروع میں یہ بات بتائی گئی تھی، سب سے پہلے تو میت کے مال میں کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، پھر اس کے بعد قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جب وصیت بھی کی تو کتنے مال میں سے؟ تہائی مال میں سے وصیت کی قبول کی جائے گی۔ پھر چوتھے نمبر پہ وراثت کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی اس سے پہلے بتائی گئی بات، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ جیسے میرا بیٹا اگر وارث بن رہا ہے تو باپ اپنے ایک بیٹے کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دینا، میرے فلاں بیٹے کو وہ دے دینا، یہ وصیت ہے نہیں، وصیت نافذ نہیں ہوتی وارثین کے حق میں۔ اور یہاں پر بھی ایک عجیب بات اللہ پاک نے ذکر کی کہ حالانکہ ترتیب جو ہے پہلے کیا ہے؟ تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پہ قرض ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ پہلے وصیت کو کہا کہ وصیت کی ادائیگی کرو، بعد میں قرض ادا کرو۔ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ پیسہ آ جانے کے بعد کہیں وارثین یہ نہ کہنے لگ جائے کہ ہاں کرے ہوگے ابا نے وصیت، نکالنا ضروری تھوڑی ہے، فلاں کو دینا ضروری تھوڑی ہے، تو کہیں یہ وصیت کو نافذ نہ کرے، اس لیے اللہ نے قرض سے پہلے وصیت کا ذکر کیا۔
جبکہ حکم کیا ہے؟ انفاذ وصیت بعد میں ہے، ادائے دین پہلے ہے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو انفاذ وصیت کو پہلے ذکر کیا کہ وصیت پوری کرو۔ مرنے والے کا یہ احترام ہے، مرنے والے کا یہ اکرام ہے کہ اگر وہ وصیت کسی چیز کی کر جائے تو اسے پورا کرو۔ کہیں یہ نہ ہو جائے ارے انہیں کیا وصیت کے پیسے دینا، ٹھیک ہے ابا کا انتقال ہو گیا اب کیا یہ وصیت کو پوری کی جائے، یہ غلط ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے وراثت کی تقسیم ہی ہے وصیت کے نفاذ کے بعد۔ اور اگر کوئی وصیت ہی کسی کے حق میں اس نے نہیں کی، وارثین کے علاوہ، وارثین کے حق میں لا وصیت لوارثین، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وارثین کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ سمجھ لے کہ وصیت اسی وقت جائز ہے جبکہ وہ مرنے کے قریب نہ ہو۔ اپنے زندگی میں جیتے جی ٹھیک ہے بیمار سیمار تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اب مرنے والا ہے، یعنی قریب المرگ شخص کی وصیت کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب اچھا آدمی ہو، بھلا چنگا ہو، تب اگر اس نے وصیت کی کہ میرا یہ پیسہ ٹھیک ہے میری جتنی بھی وراثت ہے اس میں سے یعنی 10 لاکھ روپے فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو، فلاں تعمیری کام میں، یا میرا دوست بڑا غریب ہے یا فلاں کے یا بیوہ کو، فلاں مسکین کو، اس کو کچھ تو بھی 10 لاکھ روپے دے دینا، تو 10 لاکھ روپے کی اس نے اچھی حالت میں وصیت کی اور 30 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا تو 10 لاکھ آپ کو دینا ضروری ہے کیونکہ 1/3 میں وصیت کی جائے گی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ مرض الوفات میں نہ ہو، ورنہ مرنے کے قریب ہے، زندگی سے بھی بالکل ختم ہو گیا ہے اور پھر بعد میں وصیت کر رہا ہے کہ ارے یہ جو وصیت ہے وہ فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے دے دینا۔ بعد مرتبہ مرنے کے قریب بھی دماغ سٹیا جاتا ہے سکرات کی وجہ سے۔ اللہ موت کی سکرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کبھی ایسی اگر موقع آ جائے تو پھر وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ شریعت یہ کہے گی کہ مردے مردے اپنے وارثین کو محروم کرنا چاہ رہا ہے، مردے مردے اپنے وارثین کو محروم کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے مرض الوفات کی بھی وصیت جائز نہیں ہے اور کسی وارث کو وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی دور کا رشتہ دار ہے، اچھی حالت اچھی صحت میں، اگر اس نے وصیت کر کے رکھا ہو، جیسے بہت سے لوگ یہ وصیت کرتے ہیں کہ بھئی یہ میری فلاں دکان ہے، بہت پراپرٹی ہوتی، یہ فلاں دکان ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا اس کا کرایہ میں لیتا رہوں گا، جب میں انتقال کر جائے تو یہ دکان کا کرایہ مسجد کو دے دینا۔ ہوتے ہیں بہت سے ایسے نیک لوگ، تو آپ دیکھا جائے گا اس کی یہ جو وصیت ہے کیا اس کے تہائی مال میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تہائی مال میں آئی تو نافذ ہوگا، تہائی مال میں کبھی نہیں، اتنی اکیلی دکان تھی، تو اب اس کا حصہ کیا جائے گا کہ تہائی مال کتنا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے گا، ورنہ تہائی مال سے زائد میں وصیت جائز بھی نہیں ہے، اپنے وارثین کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے اور مرض الوفات میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ مرض الوفات میں وصیت جائز نہیں، اپنے وارثین کے لیے وصیت جائز نہیں اور تہائی مال سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں، لیکن اگر وصیت کر کے مرا ہے تو اس کو نافذ کرنا واجب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے، باپ کے لیے یہ، اولاد کے لیے یہ، بعض مرتبہ دیکھو درمیان یعنی بیٹا مر گیا تو ماں باپ بھی زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے تو بیٹے کو زیادہ ملے گا، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ ارے فلاں کو کم ملنا چاہیے، اسے زیادہ ملنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے بیٹے ہو یا تمہارے باپ دادا ہو،
تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ تمہارے نفع سے زیادہ قریب کون ہے۔ نفع کے اعتبار سے کون قریب ہے تم نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے حصے مقرر کیے۔ ہاں یہ تو ہمارے عقل میں آئے گا، اس کو اتنا دینا چاہیے، اس کو کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے عقل سے اوپر ہے، دنیا میں خود ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اللہ چونکہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، اس لیے اعتراض نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ ہمارے محلے میں ہم میراث تقسیم کر رہے تھے، آپس میں ان کے جھگڑے چل رہے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی والدہ بیٹھی ہوئی، ادھر بھائی، ادھر بہنوی، وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ جب ان کے وراثت کی تقسیم ہوئی تو چونکہ بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد کے ہونے پر، آگے آ رہا ہے، اولاد کے ہونے پر بیوی کو 8واں حصہ ملتا۔ جب ان کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہیں 8واں، پہلے اس کے فضائل بیان کرنا پڑتے، کیونکہ معلوم نہیں رہتا لوگوں کو عموماً کس کا کیا مسئلہ ہے، تو اس کی بات چیت کی۔ پھر جب وراثت تقسیم ہوئی تو 8واں حصہ جب ان کے حق میں آیا، وہ کہنے لگے مفتی صاحب ساری زندگی میں میرے شوہر کے ساتھ رہے اور اتنا ان کو سنبھالا کرا اور مجھے وراثت میں کا 8واں حصہ ملا، مجھے تو زیادہ ملنا چاہیے۔ بعد میں انہیں سمجھایا، وہ تو 5-10 منٹ انہیں سمجھایا، ساری چیزیں ہونے کے بعد میں جب 8-10 دن کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے اپنا حصہ ایسے لڑکے کو دیا جو سب سے زیادہ فالتو تھا پورے بچوں میں۔ ہمارے مومن پورے کا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، ماں نے اس کو حصہ دیا جو سب سے زیادہ فالتو تھا، اس کو اللہ کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا نفع کے اعتبار سے تمہارے کون زیادہ قریب ہے، اور اللہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ وقتی طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں وقتی طور پہ، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، لاک ڈاؤن لگا 8 مہینے کا، 52 سال کا ایک باغبان مجھے کہنے لگا 52 سال میں نے کبھی قرآن نہیں سیکھا، 8 مہینے لاک ڈاؤن میں قرآن تجوید سے سیکھ دیا۔ اس کے حق میں فائدہ ہوا نہیں وہ لاک ڈاؤن کا؟ ارے ہوا نہیں ہوا، کچھ چیزیں تم ناپسند کرتے ہو کسی کے حق میں بہتر رہتی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کیا کروانا ہے، کیسے کروانا ہے، سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے نفع نقصان یہ جتنے حالات چل رہے ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا یقین اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ موبائلوں سے اور اخباروں سے اور وزیروں کے جتنے بھی احکامات نافذ ہوتے ہیں اس سے ہمارا یقین بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ جو بھی حال آئے گا اللہ کی طرف سے ہوگا، اس میں حکمت اللہ کی چھپی ہوئی ہے۔ کتنی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جیسے موٹی سی مثال، ایک ماں اگر بچے کی ولادت کی تکلیف کو برداشت نہ کرنے پر تلی ہو تو دنیا میں اسے کوئی بیٹا ملے گا، اسے کوئی بیٹی ملے گی؟ حکمت ہے اللہ کی۔ اولاد کبھی سہارا بنے گا، بنے گا کوئی اس کا سہارا آگے چل کر بنے گا؟ ہر چیز میں حکمت ہے اللہ کی۔ تو یہ جتنے بھی اللہ نے احکامات
نازل کیے وراثت کے بارے میں اور وارثین کے حق میں، یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، سب سے زیادہ مالداروں کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے۔ دیکھیں کہ یہ کیسے کس کو کتنا حصہ برابر سے تقسیم کرتے۔ وہ ماں کو 8واں حصہ ملا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ماں کی کیا ذمہ داری تھی؟ وہ کون سے بچے کو دینا چاہیے؟ جو اچھا ہے، جس کے بچے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، انہوں نے وہ حصہ اس کو دے دیا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اور پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے، اس میں تمہیں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے۔ اللہ سے بڑا علم والا کون ہے جس کو پتا ہو؟ اور اللہ سے بڑی حکمت والا کون ہے جو پتا ہو کسی کو؟ کتنی ایسی چیزیں ہمارے عقل کے سمجھ میں نہیں آتی، کتنی ایسے۔ ایک ڈاکٹر کو بولو انجینئر کے فضائل بتاؤ تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ تمہیں پتا کیا ڈاکٹری میں کیا رکھا ہے؟ اور یہ ڈاکٹری کے اگر فضائل بیان کیے تو انجینئر کہے گا تمہیں کیا پتا انجینئرنگ میں کیا؟ ہر ایک کو کسی کا پتہ نہیں ہے، جو جس فیلڈ میں رہتا اس کو اس کا پتہ رہتا۔ اللہ تو احکامات اللہ نے اتارے، شریعت اللہ نے مقرر کی، عقل سلیم اللہ نے ہم کو دی، اس لیے اس میں کوئی کمی بیشی کے بارے اعتراض کرے تو وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے بعض چیزیں اسی وقت سمجھ میں نہیں آتی، بوجھ لگتا ہے، لیکن اللہ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہے۔ تو نسبی رشتہ داری سے فارغ ہونے کے بعد اولاد کا حصہ بتایا، ماں باپ کا حصہ بتایا، اب اس کے بعد میاں بیوی کے حصے بتا رہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے آدھا ملے گا اگر انہیں کوئی اولاد نہ ہو۔ سب سے پہلے شوہر کا حق بتایا، بیوی اگر مر جائے اور اولاد نہ ہو، کیا مر جائے؟ بیوی اگر مر جائے اور اولاد نہ ہو، اور بیوی کے ماں باپ بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی بیوی کی وراثت میں سے آدھا حصہ کس کا رہے گا؟ شوہر کا رہے گا۔ سب سے پہلے اس کو کیوں ذکر کیا؟ شوہر کے مسائل میں مفسرین نے لکھا ہے عموماً عورتیں جب میکے جاتی ہے اور اس کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے سارے زیورات اس کے ماں باپ نکال کر لے لیتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔